محترم ناظرین، ہم عام طور پر اس پروگرام میں مناظرات کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور لوگ سوال جواب ہوتے ہیں۔ بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ جماعت مخالفین چاہے کسی بھی جماعت میں سے ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ جماعت میں سے ہو یا کرسچنز میں سے ہو یا جماعت عمریہ کے بریلویوں میں سے ہو یا ان کے دیوبندیوں میں سے ہو یا ان کے اہل حدیث میں سے ہو یا اپنے ہی شیعہ نما لوگوں، شیعہ علماء، اہل تقلید، اہل ولایت فقیہ، اہل انقلاب والے لوگ ہوں، یہ بری طرح شکست ہو۔ اسی طرح ذاکرین حضرات، یہ سب بری طرح شکست کھا چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ جب آپ کا قول اور آپ کے عقائد اور آپ کے ادعا آل محمد علیہ السلام کے اقوال کے موافق و مطابق اور ان کے انوار کے روشنی میں ہو، تو پھر وہ آپ کو کبھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، کبھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آل محمد علیہ السلام لسان اللہ ہیں، ان کے کلمات اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب شاید ان لوگوں کا ہے جن کے پاس ایمان نہیں، لیکن جن کے پاس دین ہے، ایمان ہے، ان کے لیے کوئی اس میں عجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں نے اپنے بہت ہی محترم آپریٹر حضرات سے عرض کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم مناظرے نہیں کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں وہ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میں نے ان کو بہت مفید پایا اپنے لیے۔ وہ اسلام کا اساس ہے، اسلام کا بنیاد ہے، اور اسلام اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے سنگ اول ہیں، اور انسان ان سے غافل رہتا ہے۔ مومنین کہنے والے بہت ہیں دنیا میں۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک جو ہماری ولایت کا ادعا کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی شیعوں کو کچھ انس ملتا ہے، کچھ رفاقت ملتا ہے، گپ شپ لگانے کے لیے، بات چیت کے لیے ان کو دوست ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر ایک جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ حقیقت میں شیعہ نہیں ہوتا۔ شیعہ صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں، افعال میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ اہم ہیں، جن پہ خود اہل بیت علیہ السلام نے زیادہ زور لگایا ہے، تو میں ان کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آج کل جو بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا فتنہ ہے ایران میں، وہاں پہ جنگ ہو رہا ہے، اس کے متعلق بھی میں کچھ عرائض پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے وہ باتیں جو اہل بیت طاہرین علیہم اہل بیت علیہ السلام کے نام لینے والے بہت ہیں بھائی، ان کے فضائل بیان کرنے والے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور صرف شیعہ نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، مسیحی، عیسائی، کافر، وہ بھی اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو مانتے ہیں۔ کتنے کرسچنز اور یورپین رائٹرز نے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کا اقرار کیا ہے، یہ تو کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اصل امتحان ہے، اصل سعادت ہے کیا چیز؟ اہل بیت علیہم السلام کی باتوں کو ماننا اور اپنی زندگی کو اس طرح بدل دیں، اس طرح چینج کر دیں کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات میں بالکل آپ ان کے شاگرد، ان کے فالوور بن جائیں، جو انہوں نے فرمایا وہ کریں۔ تو یہ مہینہ جو ہے نہایت ہی اہم مہینہ ہے۔ دنیا میں جیسے سارے سال ایام ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح ماہوں میں، مہینوں میں ماہ رمضان سب مہینوں پہ اشرف ہے، اس جیسا مہینہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال بات کہنے کو بہت ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں میرے عزیزو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ جلد نمبر 2 میں کتاب الایمان والکفر میں یہ حدیث ملاحظہ کریں۔ احادیث بہت زیادہ ہیں میرے محترم ناظرین، اور حیف ہے، افسوس ہے، سن لو، اچھی طرح سے سن لو میرے بھائیو، میرے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ سن لیں، جو میرے عمر ہیں وہ سن لیں، اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں میرے بہن بھائی وہ سن لیں، نوجوان سن لیں، اور جو مرد حضرات سن لیں، جو خواتین ہیں وہ سن لیں۔ دیکھیں، ان باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں، ان باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اگر آپ شیعہ ہیں، آپ ہدایت چاہتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی کا زینت بنائیں، نور بنائیں، وَإِلَّا آپ پہ لعنت ہے، یعنی آپ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہیں، آپ خسارہ مند ہیں، آپ جو ہیں زیانکار ہیں، اور آپ کو ایسے وقت ندامت ہوگی نا جب ندامت کا کبھی فائدہ نہ ہوگا۔ ابھی جب زندگی ہے تو ان باتوں کو سیکھ لیں اور عمل کریں۔ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام، جو اللہ کے خزانے کے، اسرار کے اور علوم کو کھولنے والے ہیں، انہوں نے فرمایا ما من قطرة احب الى الله عز وجل، ما من قطرة احب الى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قطرے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیارا نہیں ہے، اس طرح محبوب نہیں ہے، اس طرح عزیز نہیں ہے، اس قطرے جیسا جو آنکھ کے آنسو کا قطرہ ہے، جو کہ اللہ کے خوف سے بہا ہے، رات کے تاریکی میں بہا ہے، اور اس کا مراد، اس کا ارادہ اور اس کا ہدف صرف اللہ ہے۔ یعنی وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے، یا اللہ کی محبت میں، یا اللہ کی شکر میں، اللہ کی نعمتوں کے شکر میں، یا اپنی شرمندگی، اپنی حالت زہار کو دیکھ کر، رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
انسان بہاتا ہے، انسان کے آنکھ سے نکل جاتا ہے، اس جیسا قیمتی قطرہ اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہانے والا، وہ آنسو بہانے والا، چاہے کتنا گناہ کار ہو، چاہے کتنا فاسق و فاجر ہو، آپ کے فسق سے میرے فسق سے، آپ کے گناہوں سے میرے گناہوں سے اللہ کا عفو زیادہ بڑا ہے، اللہ کا رحمت زیادہ بڑا ہے۔ میرے محترم ناظرین، تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ بتایا تو کہاں ہو اے مؤمنین، کہاں ہو اے جنت کے چاہنے والوں، کہاں ہو اے نجات کے مشتاقوں، کہاں ہو جب اللہ کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ، ہر چیز اس کے سامنے ذلیل، دنیا کے جتنے ذرات آپ دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ایسا عظیم بادشاہ آپ سے آشتی کرنے کے لیے آمادہ، آپ کا انتظار کہ تم آ جاؤ اس کے در پہ، اس سے مانگ لو، ایک قطرہ بہا لو، اور یہ اس کے مہمانی، اور اس نے غفران کا وعدہ دیا ہے، جنت کا وعدہ دیا ہے، تو کیوں خسارہ مند ہو جاؤ، کیوں خسارہ مند ہو جاؤ عزیزو؟ میرے سید، میرے سالار، میرے ہادی، میرے مہدی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کل عین باکیت یوم القیامت الا ثلاث، عین غضت عن محارم اللہ، وعین سہرت فی طاعت اللہ، وعین بکت فی جوف اللہ من خشیت اللہ، فی جوف اللیل من خشیت اللہ۔ سب لوگ روز قیامت گریہ کر رہے ہوں گے اپنے حالت اظہار پر، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں اس وقت، سب لوگ بہ رہے ہوں گے سوائے 3 افراد کے، وہ گریہ نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے آنکھوں میں کوئی گریہ، ان کے سینوں میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ خوش ہیں، وہ بشارتوں میں ہیں، وہ مجدوں میں ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ ایک وہ آنکھ، وہ شخص، وہ روئے گا نہیں جب جس نے حرام کی طرف دیکھا ہی نہیں، جس نے حرام کی طرف رغبت ہی کبھی نہیں کیا، اللہ کی مخالفت، اللہ سے بے شرمی بے حیائی کا اس نے سوچا نہیں، وہ نہیں رو رہا ہوگا، وہ مسرت میں ہوگا۔ القیامت عرس المتقین، ہمارے مولا، ہمارے آقا سید الاوصیاء امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اہل تقوی کے لیے کیا ہے؟ جشن ہے، فیسٹیول ہے، فیسٹیوٹی ہے روز قیامت۔ ایک شخص وہ جس نے کبھی آنکھ حرام کی طرف نہیں دیکھا، دوسرا وہ وعین سہرت فی طاعت اللہ، دوسرا وہ آنکھ جو رات کو سویا نہیں اللہ کی طاعت میں، اللہ کی طاعت میں سویا نہیں، وہ شخص جو رات بھر کام کر رہا تھا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اللہ کی طاعت ہے، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی دین کے خاطر رات بھر مطالعہ کر رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا تاکہ دین حق کا دفاع ہو سکے، تاکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال و افعال، ان کے تعلیمات، ان کے فضائل اور ان کے دشمنوں کے کالے کرتوت دنیا والوں کو پہنچایا جا سکے۔ اور وہ شخص جو اب امام علیہ السلام آ جائیں، دیکھیں جہاد، اب او مسلمانوں یاد رکھو، شیعو یاد رکھو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اہل بیت سے دور، نام شیعہ، کردار یہودیوں والا، نام شیعہ، کردار یہ زیدیوں والا۔ جب تک امام عصر علیہ السلام تشریف نہیں لاتے کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال جائز نہیں، یاد رکھو۔ اہل بیت علیہ السلام کو اگر مانتے ہو، یہ شیعہ مولوی اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کا کلپ بنائیں گے میری باتوں کا، یاد رکھو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ تمہارے علماء بدترین کافر ہیں، تو حق بات کا مذاق اس طرح اڑاتے ہیں کہ اس کا کلپ بناتے ہیں کہ اتنا مضحک بات ہے۔ یہ تو بدیہیات میں سے، یہ تو بدیہیات میں سے کہ فتنوں میں، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، فتنوں میں اس اہل بیت علیہ السلام، امام عصر علیہ السلام کی طرف دیکھو، اگر وہ تلوار، جب تک وہ تلوار لے کے نہیں آتے، کسی کا آپ نے ساتھ نہیں دینا، کسی کے لیے آپ نے سینہ سے پر نہیں کرنا، سمجھ رہے نا؟ اچھا، قیامت کے دن سب لوگ رو رہے ہوں گے سوائے 3 کے، ایک وہ شخص جس نے حرام کی طرف دیکھا نہیں، دوسرا وہ شخص جس نے سویا نہیں رات کو۔ جب امام عصر علیہ السلام آ جائیں، ہمیں ذمہ داری دیں جہاد کی، رباط کی، تو اس وقت اگر ہم ان کے لشکر میں نہ سوئیں، رات کو ہماری ڈیوٹی ہے، تو قیامت کے دن ہمیں گریہ نہیں کرنا ہوگا۔ وعین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، تیسرا وہ شخص ہے، عزیزو یاد رکھو، تیسرا وہ شخص ہے قیامت کے دن جو نہیں روئے گا، جو رات کی تاریکی میں، رات کے نصف میں وہ اٹھا اور اللہ کے خوف سے رویا، ماتا جبین سجدگاہ پہ رکھا، مٹی پہ رکھا اور کہا یا اللہ تو بڑا عزیز ہے، میں تو سب سے زیادہ ذلیل، میں بہت شرمندہ، میں بہت شرمندہ، جب سے مجھے یاد ہے میں تیری یاد سے غافل، جہاں دیکھتا ہوں تیری نعمتیں، جب میں سوچتا ہوں میرے آبا و اجداد سب، ہم سب کے تیرے خانے نعمت پہ کھانے والے، بے حساب نعمت ہمیشہ تو ہم پہ برساتا رہا، اور میں ہمیشہ ناشکر رہا، میں ہمیشہ اور بدفعل رہا ہوں، تیرے واجبات کو میں بجا نہیں لایا، تیرے محرمات کو مرتکب میں ہوا، تیرے درگاہ میں مجرم، یا رب تو نے وعدہ دیا ہے کہ جو تیرے سامنے گڑ گڑا کے روئے تو اس کو بخشنے والا ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، اور یہ تیرا ایک مجرم روسیا
جس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا، جس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سب راستے میرے لیے بند، اگر تو نہ بخش دے تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی ہے نہیں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ مغفرت فرما۔ تیسرا وہ شخص جو اس طرح گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور وہ روئے تو وہ قیامت کے دن نہیں روئے گا۔ ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے امام اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارا ٹیچر، ہمارا گائیڈ، ہمارا ہادی مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء الا وله کیل ووزن الا الدموع۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ کے یہ عمل بجا لاؤ کتنا اجر ہے، حج بجا لائے کتنا اجر ہے، ٹھیک ہے نا، صلہ رحم کیا کتنا اجر ہے، ہر چیز کا حساب کتاب ہے۔ ایک چیز ہے جس کا حساب کتاب صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم، اور وہ ہے آنسو۔ وہ کیا ہے؟ گریا۔ وہ کیا ہے؟ آنسو۔ وہ ہے اشک چشم۔ فإن القطرة منها تطفئ بحارا من النار۔ سمندر دیکھے آپ کراچی گئے نا، وہ وہ سمندر ہی نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا ساحل ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمندر کیا ہے؟ سمندر اٹلانٹک اوشن ہے۔ سمندر کیا ہے؟ سمندر ہے پیسیفک اوشن ہے۔ یہ امریکہ بڑا ملک ہے، کینیڈا بڑا ملک ہے، چائنا بڑا ملک ہے، رشیا بڑا ملک ہے، ان سب کو ایک جگہ کر دو نا، پیسیفک اوشن میں ڈال دو، ایک اوشن ہے، ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے، 10 مزید وہ لا دو اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ گائیڈ جس کا زبان قرآن کی زبان ہے، جس کے الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں، امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک حساب ہے، اس کے اجر کا ایک کوانٹٹی ہے، سوائے اشک چشم کے، گریا کے۔ ایک قطرہ اس کا سمندروں کے سمندر ہوں گے، آگ کے، نار کے، عذاب کے، ان سب کو ٹھنڈا کر دے گا، ان سب کو بجھا دے گا۔ فَإِذَا غَرَوْرَقَتِ الْعَيْنُ بِمَائِهَا لَمْ يَرْحَقْ وَجْهُ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ۔ اگر آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائے اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اپنی شرمندگی سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، کتاب سے، قبر کی تنہائی سے، منکر و نکیر کے سوال و جواب سے، قیامت کے دن کی شرمندگیوں سے، اور قیامت کے دن جو مجرموں کو لایا جاتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگایا جاتا ہے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان کے اعضاء شہادت دے رہے ہوتے، کہاں یا رب اس بے غیرت آدمی نے اس ہاتھ سے یہ کام کیا، اس ہاتھ سے یہ کام کیا، پیر بولیں گے کس نے یہ کیا، چشم آنکھ کہیں گے۔ اس دن کی شرمندگی سے، اس رب کے عظمت، اس رب کے غضب اور اس رب کے عذاب سے جو مالک یوم الدین ہے، اس سے اس کے آنکھوں میں اشک آ جائے، آنسو آ جائے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے چہرے کو کبیز، قیامت کے دن اس کے چہرے پر جہنم کا خاکستر، ذلت کے گرد و غبار نہیں بیٹھے گا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا یوم القیامہ۔ فَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ۔ اور جب آنسو آپ کے آنکھ سے بہہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ ایک دفعہ روئے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بشرط یہ کہ اگر حقوق الناس آپ نے وہ آپ کے گردن پہ جو وہ بجا لانے، اور حقوق اللہ وغیرہ جو ہے، جو نماز وغیرہ اس کے قضا آپ نے بجا لانے۔ اگر گریہ صحیح ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جہنم آپ پہ حرام ہو جاتا ہے، مگر ایک دوبارہ آپ جہنم کو اپنے لیے واجب بنا دیں۔ وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرُحِمُوا۔ اگر ایک پورے شہر میں ایک ہی شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت پر، اس پوری نیشن پر، اس پوری قوم پر اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، ایک اور آپ کو بتا دوں، توبہ، یہ ماہ جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، ماہ مبارک رمضان، یہ توبوں کا، استغفار کا اور جہنم سے اپنے آپ کو چھڑانے کا مہینہ ہے۔ یہ کوئی بھائی تکلف نہیں، تعارف نہیں ہے، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کلام ہے، اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں ان باتوں کو وہ صرف لقلقے لسان یا نعرہ یا تقریر اور مجلس کے لفاظی نہیں سمجھتے، وہ ان کو اپنے گائیڈ، اپنے ٹیچر، اپنے منجی، یعنی آپ غرق ہو رہے نا، غرق ہو رہے گناہوں کے سمندر میں، ایک نجات دینے والا ہے، ان کا نام مبارک ہے حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ کو ڈوبنے سے بچا کر ساحل نجات پہ لانا چاہتے ہیں۔ اور بھائی ان کلمات کو اپنے نجات کے لیے لے لو، کچھ ایمان لاؤ، کچھ یقین کرو، کچھ شیعہ بن جاؤ، کچھ عمل بھی کرو،
توبہ میرے عزیزو، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا. کیا بہت برا کیا میں نے، جتنا برا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں اس سے 1 کروڑ گنا زیادہ برا ہوں، کیونکہ مجھے خود اپنی برائی کا علم نہیں ہے. لیکن تو بڑا رحیم ہے، میرے گناہوں سے زیادہ، بہت زیادہ تیرا رحمت بڑا ہے، تیرا مغفرت بڑا ہے. حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اذا تاب العبد توبة نصوحا احبه اللہ فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ. جب ایک شخص توبہ نصوح کرتا ہے، توبہ نصوح کیا ہے؟ واقعی توبہ، واقعی حقیقی توبہ، وہ توبہ بولتے ہیں پلٹ جانے کو. توبہ نصوح وہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر آپ کا ارادہ یہی کہ پھر وہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، ان گناہوں سے آپ واقعی پچھتا گئے ہیں، ندامت کا نادم ہو گئے ہیں، پچھتاوا ہے، پشیمانی ہے، اور پھر آپ کا ارادہ یہ کہ پر اب یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ، پاک توبہ، خالص توبہ، کمپلیٹ توبہ. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص توبہ نصوحہ کرتا ہے تو وہ اللہ اس شخص سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں کرتا، وہ تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے کہ وہ میرے در میں واپس آئے میرا بندہ. فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی اس کو عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو عزت دیتا ہے، آبرو دیتا ہے اس شخص کو جو بدکار تھا، جو بے عزت تھا، جو پردہ دریدہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. میں نے پوچھا، راوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کا عزت بحال کرتا ہے، اس کے آبرو بحال کیسے کرتا ہے؟ فرمائے ینسی ملکیہ ما کتب علیہ من الذنوب. فرماتے ہیں ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ پہلے وہ 2 ملک جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے مسلمانوں، ایشیو، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے پاس جو تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں وہ بڑے صاحب وقار ہیں، وہ بڑے باعزت فرشتے ہیں، باعزت فرشتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. اور ان فرشتوں سے کبھی تم نے نہ اللہ سے حیا کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال عرضہ ہوتے ہیں امام زبان علیہ السلام کے سامنے، کبھی نہیں کیا شیعوں نے، حیا نہیں کی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جماعت عمریہ سے تو گلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو دین ہی نہیں ہے، یہود نصارہ وہ تو دین سے خارج ہے. بات اگر ہے تو تم سے ہے، شیعوں سے ہے، مظاہر شیعوں سے، اپنے آپ سے. یہ فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا اعمال لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا عزت جب توبہ نصوح کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی عزت کو بحال کرتا ہے کہ پہلی بات فرشتے نے جو اس کے اعمال دیکھے ہیں، اور وہ فرشتے صاحب وقار، صاحب عظمت، محترم فرشتے ہیں، ان کے حافظے سے اللہ تعالیٰ مٹھا دیتا ہے، وہی محو کرتا ہے، ایریز کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے ان کے حافظے سے. اور جو بالکل ڈیلیٹ ہو جاتا، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ شخص تو یہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تو عاق والدین تھا، یہ تو جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بولتا تھا، یہ تو گناہ کی طرف جاتا تھا، گناہ کے محافل میں جاتا تھا. وَيُوحِي إِلَى جَوَارِحِهِ اُكْتُمِي عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ، اور اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے اس کے اعضاء و جوارح کو، کہ اس چشم کو، اس کی زبان کو، اس کے کان کو، اس کے تمام بدن کے اعضاء کو، کہ اب آپ نے قیامت کے دن اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں دینا، اس کے جتنے گناہ اس نے کیا اس کو آپ نے چھپانا ہے. وَيُوحِي إِلَى بُقَاءِ الْأَرْضِ اُكْتُمِي مَا كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ، اور زمین کو بھی حکم دیتا ہے کہ اے زمین، تو نے اس شخص سے بہت گناہیں دیکھی ہیں، اب تیرا کام ہے کہ اس کا گناہوں کو چھپا دینا. اب تجھے حق نہیں ہے کہ شہادت دینا کہ یہ شخص اس نے یہ غلط کام کیے ہیں. فَيَلْقَ اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الذُّنُوبِ. تو یہ شخص قیامت کے دن آ جاتا ہے، یہ شخص جب قیامت کے دن موت کے بعد آ جاتا ہے حساب کتاب کے لیے، وہاں پہ کوئی اس کے خلاف کوئی شاہد ہی نہیں ہے کہ کوئی شہادت دے کہ اس نے کون سے گناہ کیے. اچھا میرے محترم ناظرین، ابو بصیر کہتے ہیں میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے بارگاہ میں توبہ نصوح کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ وہ الذنب الذی لا یعود فیہ ابدا. فرمایا توبہ نصوح وہ ہے کہ انسان توبہ سے، گناہوں سے ایسا توبہ کرے کہ اس کا ارادہ یہی ہو کہ پھر اس گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹنا. شراب پیتا ہے، یا بے حجاب ہے، یا نماز نہیں پڑھتا، یا جھوٹ بولتا ہے، یا غیبت کرتا ہے، یا بد اخلاق، یا بچوں کو بلا وجہ مارتا ہے، بیوی کو گالی دیتا ہے، چیختا ہے ان پر، ظلم کرتا ہے اہل خانہ پر، ان گناہوں سے ایسا توبہ کرے کہ پھر ان کی طرف کبھی نہ پلٹے، کبھی نہ پلٹے. اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں. ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا وَأَيُّنَا لَمْ يَعُدْ
میں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں اور پھر گناہ کی طرف نہ پلٹیں؟ فرمایا یا ابا محمد ان اللہ یحب من عباده المفتن التواب، فتنہ ہوتا ہے شیطان کی جانب سے. گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ فتنہ ہے شیطان کی جانب سے. آپ توبہ کرتے ہیں، شیطان دوبارہ آپ کے لیے ٹریپ بنا لیتا ہے اور آپ کو دوبارہ اپنے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب من عباده المفتن التواب. مفتن کون ہے؟ مفتن التواب وہ شخص ہے کہ وہ فتنے سے بچا، وہ مثلا وہ گناہوں کا مرتکب ہوتا تھا، فلمیں دیکھتا، غلط فلمیں دیکھتا، اس نے توبہ کیا اور ارادہ یہی بنایا کہ اب پھر کبھی نہیں جانا. پھر ایک ہفتہ 2 ہفتوں کے بعد پھر شیطان نے اس کے لیے ٹریپ بنا دیا اور پھر وہ پھنس گیا شیطان کے جال میں. پھر اس نے پلٹ گیا، پھر اس نے توبہ کیا کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، میں نے وعدہ توڑا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، معاف کر. پھر ارادہ یہی کہ پھر اب نہیں کروں گا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا شیطان نے اس کو پھر فتنے میں مبتلا کیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی سے تو پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی بندوں سے پیار تو کرتا ہے کہ وہ شیطان کے فتنوں میں، شیطان کے ٹریپ میں جب بھی آ جاتا ہے، جب ہوش آ جاتا ہے، وہ غفلت سے نکل جاتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے. واقعی توبہ کر کے اب نہیں جانا، یا اللہ اب میں نے گناہ کی طرف نہیں جانا، یا اللہ مجھے تو بچا لے. پھر اگر وہ گرفتار ہوتا ہے تو وہ پہلے سے تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا. پھر وہ دنیا میں ہے، شیطان بھی ہے. پھر جب دوبارہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بندوں کو اپنی مغفرت کا اور اپنی جنت کا وعدہ دیا ہوا ہے. اچھا میرے محترم ناظرین، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب اسی کتاب میں کتاب الکفر والایمان میں کتاب الدعا ہے. اصول کافی میں جلد نمبر 2 میں کتاب الکفر والایمان کے بعد کتاب الدعا ہے. ہمارے آقا، ہمارے سرور، ہمارے گائیڈ، ہمارے منجی، دین کا احیاء کرنے والے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آیت کا ترجمہ یہ ہے ان الذین، وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے دعا کرنے سے، جو میرے بارگاہ میں دعا کرنے سے ان کو گمنڈ ہے، ان کو غرور ہے. حوائج مجھ سے طلب کرنے سے ان کو کیا ہوتا ہے؟ شرم آتی ہے، اپنے غرور کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ کے سامنے بیکاری بننا یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ایسے لوگ سیدخلون جہنم داخرین، یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. جو اللہ کے سامنے گدائی نہیں کرتا، بیکاری نہیں بنتا، سائل نہیں بنتا، اس کا وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ اللہ نے وعدہ کیا کہ ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے. اور یہ مہینہ ہے عزیزو دعا کا، استغفار کا. فرمایا قال هو الدعاء وافضل العبادة الدعاء. ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت سے مراد یہاں پر دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بکاری بننا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سائل بننا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر کو سجدے میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ثنا بیان کرنا، اس کے اسماء و صفات بیان کرنا، اپنے عجز کا اقرار کرنا، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حوائج مانگنا. جو یہ نہیں کرتے وہ جہنم میں جاتے ہیں. اور حاجت جو بھی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. قلت ان ابراہیم لأواہ حلیم. سورہ کہتا ہے میں نے آیا پڑھی ہے، ان ابراہیم لأواہ، اواہ تھے، حلیم تھے، بڑے بخشنے والے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، غضب نہیں کرتے تھے ہماری طرح. کوئی غلطی کرے تو فوراً گالی دے دو، مار دو، تپڑ مارو. بیوی کوئی بیچاری غلطی کرے فوراً اس کو گالی دے، اس پہ چیخو. نہیں، ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. کوئی غلطی اگر کرتے تھے تو بالکل وہ درگزر کرتے تھے، وہ غصے کا اظہار نہیں فرماتے تھے. اچھا، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی اسی طرح تھے. اچھا، فرمایا الاواہ ہوا الدعاء. ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے، یعنی بہت زیادہ دعا کرتے تھے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت زیادہ دعا کرتے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث ہے کہ وہ دعا تھے، بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے، اپنے سب حوائج اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. حنان ابن صدیر کہتے ہیں کہ میں حضرت مولا امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام میں صدقے جاؤں اس باپ پر اور اس بیٹے پر. آئے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا گرانا ہے، کیا نور ہے اس شمس و قمر پر. امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. دین ہے تو انہی سے ہے، ہدایت ہے تو انہی. دوسروں کو دیکھو کن کے پیچھے پڑے ہوئے، قیاس کرنے والے شیاطین کے پیچھے پڑے ہوئے نا، کہ ان کا اجتہاد وہ کچھ بھی سوائے ضلالت کے. نام ایمان، حقیقت میں کافر.
میں نے مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ای العبادت افضل، کون سی عبادت ہے جو سب سے بہترین ہے؟ فرمایا ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل من ان يسأل ويطلب مما عنده، فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بھکاری بنے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں طالب بنے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے حوائج کو ذکر کرے، اور جو بھی اس کو ضرورت ہے، جو بھی اس کی چاہت ہے، جو بھی اس کی وش تمنا ہے دنیا اور آخرت کے، اللہ سے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں، افضل نہیں ہے۔ وما احد ابغض الى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادتي ولا يسأل ما عنده، اور اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر مبغوض، منفور، روسیا شخص نہیں ہے جو دعا کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے جی، دعا کرنے کے لیے اس کے پاس حوصلہ نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے، میں زیادہ اہم آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، کیا ٹائم ضائع کریں اس پر، دعا کرنے پر، میٹنگ ہے، دکان پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا، آفس جانا ہے، یا فلان کام کرنا ہے، اگر عورت ہے تو بھائی کیا دو سہیلیاں آ رہی ہیں، یا میں نے شاپنگ کرنے جانا ہے، یا میں نے بھائی بوٹیک پہ جانا ہے، جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے بیکاری بننے کے لیے، لوگوں کے سامنے بیکاری نہیں، رب العزت کے سامنے، خالق کون کے سامنے، جواد و کریم کے سامنے، محمد و آل محمد علیہ السلام کو واسطہ دے کر کے، اللہ تو قاضی الحاجات ہے، اور میں تو تیرا بندہ ہوں، میرا تو کوئی اور پالنے والا ہی نہیں ہے تیرے علاوہ، تیرے گھر کا بیکاری تیرے گھر پہ آئے، مجھے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ان کی ضرورتیں عطا فرما۔ اچھا میرے محترم ناظرین، مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض، رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا پایا ہے، دین کا عمود ہے، دین کا ستون ہے، جس کے پاس دعا نہیں ہے وہ دیندار ہی نہیں ہے، اس کو وہ بے دین آدمی ہے جو دعا نہیں کرتا، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ بھی پتہ چلا آپ کو۔ اب تو یہ میرے عزیزوں، یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پہ نازل ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان روایات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان پہ آپ عمل کریں اس ماہ پر۔ ابھی تک اگر عمل کیا تو ماشاءاللہ آپ نے بہترین عمل کیا ہوگا انشاءاللہ، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی شاید۔ اگر آپ نے عمل کیا تو ماشاءاللہ بہترین، مزید کریں، اگر نہیں کیا ہے تو آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان روایات پہ عمل کریں، ہمیشہ عمل کریں، بالخصوص ان ایام مبارکہ میں جو ہمارے سامنے۔ اب آتے ہیں فتنوں کے متعلق میرے عزیزوں۔